تھا کہ ذرا والدین سے میں مخاطب ہوں اور بڑے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی محبت کو آپ اتنا محدود کیوں کرتے ہیں کہ اور کیوں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی کا بھی ثبوت دے رہے ہیں نادانستہ طور پہ۔ وہ اس طریقے سے کہ بچوں کی دنیا میں قیام مختصر سا ہے اور اصل جو قیام ہے وہ آخرت ہے۔ ایز اے مسلم آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ موت کا ایک لمحہ ہر ایک پر آنے والا ہے اور وہ بڑا ایک ایسے ہی عظیم مصیبت ہوتی ہے، انہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخرت کی طرف جانا۔ مصیبت اس اعتبار سے کہ اس میں نئی نئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ورنہ نیک آدمی کے لیے تو مصیبت نہیں، رحمت ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے وہ اس کو ایک مصیبت سے ہی تصور کرتا ہے کہ وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، دنیا چھٹ جانے کا غم ہوتا ہے، کثیر مال یہیں پڑا ہوا ہے، جتنا کثیر مال جمع کریں گے موت اتنی ہی سخت آئے گی۔ اس وجہ سے کہ اتنا زیادہ مال سے جدائی فطری لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب یہ مال کون لے گا، کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا، بچے آپس میں لڑیں گے تو نہیں، دشمن اس پہ قبضہ تو نہیں کر لیں گے، اور اس طریقے سے وہ موت کا لمحہ بڑا خطرناک۔ پھر اس کے بعد قبر کی زندگی پتہ نہیں کتنے ہزار برس، پھر میدان محشر 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ قرآن عظیم کی آیت صراحتاً کہتی ہے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور دنیا کی یہ معمولی سے چند ایام ایک طرف رکھیں۔ اب اگر ایک ایسے ماں باپ ہوں جو ان چند ایام میں تو بچے کے لیے پوری محنت صرف کر دیں اور ان چند ایام کے اندر جو اس کا فیوچر ہے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کر لیں اور کروا لیں اور اس کا ذہن بھی دیں، لیکن آگے کے جو عظیم ہمیشہ باقی رہنے والے ایام ہیں جس میں وقت ہی ختم ہو جائے گا، سال، دن، مہینے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کی کوئی قید ہی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی ہے، دوام ہے، پھر وہ منٹ کی کیا ضرورت، اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہ ہو تو یہ بتائیے یہ کیا دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ اگر ایک ماں یا باپ یہ جانتے ہیں کہ اتنا حصہ بچہ طے کرے گا تو اس میں ہم اس کو پروٹیکشن فراہم کر دیں، لیکن اس کے بعد یہ گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، یہ کانٹوں کے اندر گر جائے اور وہاں کے لیے حفاظت کو کوئی سامان نہ کریں تو کیا اس کو محبت کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ مزید کلام کروں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ذرا اپنے بچوں کی شفقت اور محبت کے ٹائم پیریڈ میں اور مستقبل سے اس محبت کے تعلق میں تھوڑا سا اضافہ کریں، وسعت کر دیں۔ آپ کا بچہ جب وفات کا شکار ہوگا نا، یہ تو ہر ایک کا، اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہوتی، بس کہتے ارے بھائی ہمارے بچے کے بارے میں ایسا مت کہو، کیوں نہ کہیں، زندگی تو ختم ہونی ہے، سب نے دنیا سے جانا۔ تو آپ کا بچہ جب فوت ہوگا آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہوگا، مناظر غیوب اس پر منکشف ہو جائیں گے، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آہستہ روح باہر نکل رہی ہے، اب آپ بس اس کو دیکھ رہے ہیں حسرت کے ساتھ، پھر اس کو قبر میں اس کو ڈالنا پڑے گا۔ اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ آپ نہیں جانتے، وہاں پہ آپ رضائیاں رکھ دیں، اے سی لگا دیں، ٹیلی ویژن بھی رکھ دیجئے گا اور کیبل کا انتظام کر دیجئے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، فریج رکھ دیں، سب کچھ رکھ دیں، کیا یہ چیزیں نفع دیں گی؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں، قبر میں کچھ نفع نہیں دیں گی، اسی لیے تنہا آدمی کو بالکل سادے سے کفن میں دفنا دے جاتے۔ اب آپ واپس آ گئے، اب آپ نے جو محبت کی تھی، جو آپ نے اس کے فیوچر پلاننگ کی تھی، جو اس کے مستقبل کا خیال کیا تھا، ہمیں بتائیے جو صرف دنیا سے تعلق رکھتا تھا وہ اس کے لیے اس قبر میں کیا نفع دے گا، کیا فائدہ پہنچے گا آپ کی فیوچر پلاننگ سے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اس لیے ہمارے جملوں کے بارے میں آپ غور کریں۔ میں خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیسے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، خودداری کے ساتھ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر، دنیاوی علوم بھی وہ حاصل کریں، دنیاوی ترقی بھی حاصل کریں، بالکل، تاکہ وہ دین کا کام اچھے انداز سے کر سکیں۔ اور پھر لیکن ہم آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی محبت میں وسعت پیدا کریں، اس کا محبت کو صرف محدود اس 40-50 سال تک نہ کریں، بلکہ وہ محبت آپ کی جانی چاہیے، یعنی اس محبت کا اثر قبر تک بھی پہنچنا چاہیے، میدان محشر تک بھی پہنچنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کا بچہ جنت میں چلا جائے۔ اور اس کے لیے پہلی چیز علم دین ہے۔ اگر وہ بچہ نہیں سیکھے گا، پہلے فرض عین وہ سیکھے، فرض علوم، تاکہ اس کو اپنی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ان کا علم حاصل ہو جائے اور وہ کم از کم اپنی ذات کو آخرت کے معاملے میں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر اگر اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اس کو عالم بنائے، مفتی بنائے، تاکہ جس طریقے سے وہ ایک بچہ ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی لاکھوں کو اس طرح جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک عالم دین، ایک اچھا مفتی، ایک اچھا بیان کرنے والا اچھے علم کے روشنی میں یہ کروڑوں کی آخرت کو بہتر بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں میڈیا پہ آپ بیٹھ کے آپ کلام کرتے ہیں، سوشل میڈیا علیحدہ آپ دیکھیں کہ کتنے اس سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، تو بہت کم وقت میں ایک اچھا عالم، پڑھا لکھا عالم کثیر لوگوں کو جنت تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بالکل ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں، اپنے بچوں پر رحم کریں۔ میں یہ جملہ عرض کروں گا، اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ آپ ان کے ساتھ دنیا کی شفقتوں کے ساتھ ساتھ اخروی لحاظ سے بھی کچھ شفقت کا ذہن بنائیں۔ یہی بچے ہوں گے انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، جانور، سب جمع ہوں گے وہاں پر، جنات، انسان، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے بھی وہاں پر ہوں گے۔ اس وقت آپ کے بچے کو جب آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، جب اس کو اعلیٰ مقام کی بشارت دی جائے گی، جب وہ آپ کے سامنے عرش الہی کا سایہ حاصل کر رہا ہوگا، جب وہ خوش و خرم اپنے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جنت میں جا رہا ہوگا، اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ آج آپ کا بچہ کوئی دنیاوی ڈگری لے لے تو خاندان کے چند لوگوں کے سامنے جب آپ کو سر فخر سے بلند ہوتا ہے، آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور میدان معاشر میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، اس میں جب آپ کے بچے کو ایک ایوارڈ مل رہا ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت، اس کی لگن، اس کے خلوص، اس کے عمل، اس کے علم کے مطابق اپنے کرم سے اس کو کچھ عطا فرما رہا ہوگا، اس وقت آپ سوچئے کہ آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس انعام کا تعلق بچے کی ذات کے ساتھ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت علماء اور شہداء کو بلائے گا، شہداء سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا یہی ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو، انہیں سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ وہ بچہ جس کی طرف اشارہ کر دے گا، آپ کا عالم بیٹا، آپ کی عالمہ بیٹی، آپ کا مفتی بیٹا، آپ کی مفتیہ بیٹی، جس کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اجازت دے گا تو اپنے وعدے کو پورا بھی کرے گا کہ پھر ان کی بھی بخشش و مغفرت کا سامان ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پر ضرور غور فرمائیں گے۔